بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 پہلے لیکچر میں ہم نے اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ آپ کی اردو کی کتاب جو ہے اس کے صفحہ نمبر 3 سے یہ ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے۔ اس کا جو سب سے پہلا سوال ہے ایکسرسائز کا وہ ہے آپ نے مختصر سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ پہلے لیکچر میں نے آپ کو اشعار کی تشریح میں بتایا تھا، اس کا آنسر بھی ہے کہ کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں۔ اس کا آنسر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ رات کے وقت جب شہاب ثاقب زمین کی طرف گرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے زمین پر انگارے برس رہے ہوں۔ یہ عمل ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں، یعنی شہاب ثاقب کے گرنے سے جو ہے نا لوگ وہم کرتے ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے کہ کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ اس کا آنسر ہے کہ جب وہ کسی غیر آباد جگہ پر ہوتا ہے یا سمندر پہ سفر کر رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے گھر سے دور رہتا ہے تو اس کا جگر قوی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہے کن حالات میں، ہم نے وہ حالات بیان کرنے ہیں، یعنی جب یہ غیر آباد جگہ پر ہو یا پھر سمندر پہ سفر کر رہا ہو یا پھر گھر سے دور ہو تو شاعر کہتا ہے کہ میرا جگر قوی رہتا ہے۔ تیسرا سوال ہے شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی آپ کو کوشچن ہے کہ شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا آنسر ہے کہ اس لیے کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ سوال نمبر 4 ہے خوف زدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ یعنی یہ جو پیچھے ہم نے حمد کی پڑھی ہے اس کی تشریح کی ہے، تو آپ بھی اس میں سے دیکھیں کہ اس میں خوف زدہ کرنے والے کون سے مقامات بیان کیے گئے ہیں۔ مرگھٹ، قبرستان، ویران عمارتیں، غیر آباد علاقے یا سمندر پر سفر کرنا اور بیابان، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر انسان کو جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا سوال اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے خود سے جواب دینا ہے کہ آپ نے جو اشعار کی تشریح بھی اس کی ہے، اس کو پڑھا بھی ہے، تو اس حمد کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا ہے؟ اس کا آنسر آپ نے خود لکھنا ہے۔ ویسے میں بھی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتی ہوں۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا حافظ و ناصر ہے اور وہی ہمارا مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے، اس میں آپ کو ورڈ بینک دی گئی ہے، مطلب جو اوپر الفاظ دیے گئے ہیں انہی میں سے آپ نے مناسب الفاظ چن کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل ڈیش رہتا ہے۔ یہاں پر جو دیے گئے ہیں وہم، مرگھٹ، گپ، اندھیرا، سناٹا، می، کبھی، سحر، انگارے، خوف و خطر، اس میں سے آپ نے مناسب الفاظ چن کر فکروں کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل قوی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہر قسم کے وہم و گمان ختم ہو جاتے ہیں۔ طوفان کا شور ہو یا اس کے تھمنے کے بعد کا سناٹا، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ قبرستان اور مرگھٹ مردوں کو دفنانے یا جلانے کا مقام ہے۔ رات کو طوفان آنے پر ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا، رات کو طوفان آنے پر ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کے احساس سے ہی ہم بلا خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آسمان سے تارے ٹوٹ کر ایسے گرتے ہیں جیسے انگارے،
رات ختم ہوتی ہے اور سحر کے وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے فضائیں گونج اٹھتی ہیں۔ بارش کا دوسرا نام می ہے، بارش کا دوسرا نام می ہے۔ یہ جو ہمیں دیے گئے تھے الفاظ ان کو ہم نے مناسب الفاظ کی مدد سے ان تمام فکروں کو پورا کر لیا ہے۔ اور آپ کا سوال نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 4، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پور کریں۔ وہاں پر آپ کو پہلے سوال نمبر 2 میں آپ کو صرف 1 دیا گیا تھا، جبکہ یہاں پر آپ کو MCQs کی طرح 2 دیے گئے ہیں۔ 2 میں سے آپ نے 1 کا انتخاب کرنا ہے جو کہ درست ہو۔ خوف کی وجہ سے کسی کے بھی اوصاف، آپ کے پاس 2 جو الفاظ ہیں وہ ہیں گم یا خطا، تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے خطا ہو سکتے ہیں، یعنی خوف کی وجہ سے کسی کے بھی اوصاف خطا ہو سکتے ہیں۔ حمد میں شاعر نے تارے کو ڈیش سے تشبیہ دی ہے، انگارے یا شرارے؟ انگارے۔ آپ کا جو درست ہے وہ ہے انگارے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل ڈیش رہتا ہے، پرہول یا قوی؟ اس کا درست آنسر ہے قوی۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل قوی رہتا ہے۔ رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر سے مراد ہے ہر دن یا ہر وقت؟ اس کا درست آنسر ہے وہ ہے ہر وقت، یعنی رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر سے مراد ہے ہر وقت۔ شام کا متضاد لفظ ہے رات یا سویرا؟ اس کا متضاد الفاظ ہے سویرا، کیونکہ متضاد جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے اپوزائٹ یعنی بالکل مختلف ہو، جو شام جب رات کا اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، اور جبکہ سویرے جو ہے نا وہ صبح کے جب روشنی ہو رہی ہوتی ہے۔ حمد میں درخت کا مترادف لفظ استعمال کیا گیا ہے، شجر یا پیڑ؟ اگرچہ یہ دونوں مترادف ہیں، شجر بھی درخت کو کہتے ہیں، پیڑ بھی درخت کو کہتے ہیں، لیکن اس حمد میں جو مترادف استعمال کیا، مترادف کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے الفاظ جس کے معنی ایک جیسے ہوں، یعنی ایسے الفاظ کو جوڑا جس کے معنی ایک جیسے ہوں اسے مترادف کہا جاتا ہے۔ حمد میں درخت کا مترادف جو تھا وہ پیڑ ہے، شجر نہیں۔ کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان کی ڈیش کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، وہ ہے تنہائی، یعنی اکیلے پن کی وجہ سے کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان تنہائی کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ ہم کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ حمد میں چاندنی کا متضاد لفظ، متضاد میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے جو بالکل اپوزائٹ ہو، گھپ، اندھیرا یا سحر؟ چاندنی کا متضاد کیا ہے؟ گھپ اندھیرا، کیونکہ سحر روشنی کے وقت کو کہتے ہیں، گھپ اندھیرا جب بالکل اندھیرا ہو، اور چاندنی میں بھی روشنی نور ہوتا ہے۔ حمد میں چاندنی کا متضاد لفظ گھپ اندھیرا بیان کیا گیا ہے۔ حمد میں تعریف کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو اس کا درست آنسر ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ آگے ہے سوال، حمد کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کرنے ہیں، یعنی پیچھے جو ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ رہے پھر بھی قوی جگر میرا، یہ آپ کے پیچھے جو مصرعے ہیں کہ رہے پھر بھی قوی جگر میرا، یہ ہم نے مصرعوں کو مکمل کرنا ہے کہ رہے پھر بھی قوی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ دوبارہ، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، یا آپ نے جو پیچھے پڑھے ہیں اشعار تو اس کے مصرعے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ رہے پھر بھی قوی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ،
शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, या पुराना कोई खंडर सुनसान, वहम वहम करते हैं लोग बेचारे। उसके बाद अगला सवाल है, हमद के मुताबिक कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज का कालम बे से मिलाना है हमने, यानी इनको आपस में जो मुनासिब हैं हमने उनको आपस में मिलाना है। सफ़र समंदर, चांदनी हो या गुप अंधेरा, पुराना खंडर, कब्रिस्तान, मरगट, शब अंगारे, आसमां तारे, सहर शाम। हम के मुताबिक इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। सफ़र समंदर, चांदनी गुप अंधेरा, पुराना खंडर, कब्रिस्तान मरगट, शब अंगारे, आसमां तारे, सहर शाम। इस नज़म में उसके बाद हम देखते हैं अल्फाज मैंने इसमें आपने करने हैं। सहर सुबह का वक्त, मरगट जहाँ हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, बियाबान बेआबाद, कवि मजबूत, पुरहोल खौफजदा, सुनसान गैर आबाद या जंगल। इसको दोबारा मैं आके मैंने बताती हूँ कि सहर सहर का मतलब सुबह सवेरे, मरघट जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है, बियाबां गैराबाद, कवि कवि कहते हैं मजबूत, पुरहोल खौफजदा होना, सुनसान गैराबाद। उसके बाद हैं ये आपके अल्फाज मुतज़ाद हैं, इस अल्फाज के मुतज़ाद लिखे हैं, फिर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसके मुतज़ाद मैं बताती हूँ, जुमले आपने ख़ुद बनाने हैं। सुनसान आबाद, शब सहर या सुबह का दिन, अंधेरा उजाला, कवि मजबूत, लेकिन इसका मुतज़ाद जो है वो है कवि कमज़ोर, पुरहोल कवि या ताकतवर। इसके आपने जुमले बनाने हैं, ये आपने खुद से ही बनाकर कापी पर लिखनी है। उसके बाद हमारा जो है ना वो हमने देखना है कि मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करना है। सवाल नंबर 8 है, एहराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ को वाज़ेह करना है हमने। पहला लफ्ज़ है हम्द, हे मीम दाल। सबसे पहले आपने इनको अलग अलग करके लिखना है। तोड़ की सूरत में हे ज़बर मीम हम, दाल पे शद हमद, नज़र नज़र इसको सबसे पहले आप अलग लिखेंगे। नून ज़ोए रे, नून ज़बर ज़ोए न, और रे के ऊपर जज़्म नज़र। सुनसान सुनसान, सीन पे पेश नून सुन, सीन अल्फ सा, सुन सा आगे नून पे जज़्म सुनसान। उजाला अलिफ पे के ऊपर पेश, जीम जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, लाम पे ज़बर उजाला। समंदर समंदर, सीन पे ज़बर मीम पे ज़बर समम, सीन ज़बर मीम सम, नून पे ज़बर दाल और रे के ऊपर जज़्म समंदर। सहर, सीन पे ज़बर हे पे ज़बर आगे जज़्म सहर। पे के ऊपर पेश, रे पुर, हे ज़बर वा हो, लाम के ऊपर जज़्म पुरहोल। ये आपने इसके लिखने का तरीका ये है कि आपने इसको अलग अलग करके लिखना है। इस तरह से जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये लफ्ज़ हम्द है, उसको हमने पहले अलग अलग करके लिखना है। हे मीम दाल, हे ज़बर मीम हम आगे जज़्म हम्द। ये आपने इस तरह से इसके ऊपर आगे फिर ये
इकट्ठे लिख के फिर हे ज़बर मीम हम आगे दाल पे जज़्म, ये आपने इस तरह से सारे आपने लिखने हैं। उसके बाद हमने इसको अलग अलग करना है कि कौन से मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस, तो इनको अलग अलग। इससे पहले आपने जो मुज़क्कर मुअन्नस यकीनन पढ़े हैं वो थे जैसे अम्मी अब्बा दादा दादी वगैरह, लेकिन इनको हमने इन अल्फाज को पहले हमने इस तरह से जुमलों में इस्तेमाल करके जहन में बनाना है कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है या मुज़क्कर है। हमने लफ्ज़ों की को देखना है, जैसे समंदर, शाम, जड़, वहम, मरघट, आंधी, अंधेरा या आसमां। इसमें हमने इनको मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करने हैं। ये हम इंशाअल्लाह कल दोबारा इसको करेंगे। आज जो है ना वो आपका यहीं तक है कि आपने इनको अपनी बुक पर भी लिखना है और इनको याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।